آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں دو چار ایپلیکیشن اور بھی کھلی ہیں۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، نیند شدید آ رہی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، لیکن موبائل ہے کہ ہمیں سونے نہیں دے رہا یا موبائل رکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ آج کل نوجوانوں کا اسکرین ٹائمنگ 7 سے 8 بلکہ 9 گھنٹے تک ہے۔ یعنی ایک انسان کے لیے جتنا وقت سونا ضروری ہوتا ہے اتنا وقت ہم موبائل اسکرین کو دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح اٹھتے ہی پہلا کام موبائل اسکرین، ناشتہ کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، دوستوں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی موبائل اسکرین، یہاں تک کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تب بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ اس کا گہرا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے اور ہماری روح پر بھی ہوتا ہے۔ جو بھی شخص اسکرین کو زیادہ ٹائم دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بس ایک اور دیکھ لوں، ایک اور ریل آ گئی، اس کو دیکھ لوں، اس کے بعد رکھ دوں گا، یا واٹس ایپ دیکھ لوں، یا انسٹاگرام دیکھ لوں، یا فیس بک چیک کر لوں، اس کے بعد رکھ دوں گا۔ کوئی ایک نوٹیفیکیشن آ گئی تو فوراً ہی موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کی چیز تو نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان چیزوں کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ ایک چیز سے نکلیں تو دوسرے میں پھنس جائیں، دوسرے سے نکلیں تو تیسرے میں پھنس جائیں، جس کو الگورتھم کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کن لفظوں کا استعمال ہو رہا ہے اس کو ٹریپ کر کے آپ کو وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن چیزوں کا آپ روزانہ نام لیتے ہیں، یا جن چیزوں کا آپ پسند کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کی اسکرین پر لائی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا دماغ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک کے بعد دوسرے کی طرف فوراً ہی پلٹ جاتا ہے۔ آپ کے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا، کیونکہ یہ ساری ایپلیکیشنز کا الگورتھم آپ کے ذہن کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور آپ کا کنٹرول آپ کے ذہن پر بہت ہی کمزور ہے۔ اسلام نے اس بارے میں بڑی حسین بات 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ انسان کو اپنی خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری خواہشات کو استعمال کرتے ہوئے ایپلیکیشنز کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہماری خواہشات ہمیں خود بخود ان ایپلیکیشنز کو استعمال کرنے پر مجبور کر دیں اور ہم انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کا دینی نقصان یہ ہے کہ ہم نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، قرآن سے دوری ہو چکی ہے، قیام اللیل کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے دلوں سے یاد الہی ختم ہو گئی ہے، ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ جو وقت ہمارے پاس فراغت کا ہوتا ہے ہم اسے اسکرولنگ میں گزار دیتے ہیں۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہم لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسی سنگین بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص 4 گھنٹے سوشل میڈیا پر وقت گزارتا ہے تو ڈپریشن کے خطرات اس کے لیے 66% بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اتنی ساری مصیبتوں میں، اتنی ساری پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اس کا آسان سا حل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ موبائل کو توڑ دیا جائے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب یہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے جس کے ترازو میں یہ تولتا ہے کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے یا برا کام کرنا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے